میں ڈاکٹر ابرار عمر ہوں. میں ایک کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ ہوں, ایک سرٹیفائڈ ہپنوٹسٹ ہوں, ریلیشن شپ ایشوز اسپیشلسٹ ہوں اور پروفیسر ہوں پبلک ہیلتھ کا. گفتگو ہوتی رہتی ہے آپ سے. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک موضوع بہت اہم رہا اور وہ تھا ایک مرد کی ایک سے زیادہ شادیاں. اس پہ بہت سارے لوگوں نے اس گفتگو میں سپورٹ کیا ان اے وے کہ ہاں ایک مرد کی اسلامی پرنسپلز کے تحت ایک سے زیادہ شادیاں ہو سکتی ہیں, یعنی 4 شادیاں تک ہو سکتی ہیں. اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ اپوزیشن بھی آئی سامنے, لوگوں نے کانٹیسٹ کیا, لوگوں نے مخالفت کی اور سخت مخالفت بھی کی. تو اس سلسلے میں میرا ایک وعدہ تھا کہ میں ایک ولاگ جو ہے وہ ریکارڈ کروں گا اور اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. یہ بات ایک سلسلہ ہے گفتگو کا اور یہ جاری رہے گی اور اس پہ کوسچن آنسرز ہوتے رہیں گے. بہت سارے کوسچنز ابھی بھی میرے سامنے ہیں جو لوگوں نے مجھے ان باکس کیے, میری جو اس سلسلے میں اسٹیٹمنٹس تھیں ان کے اوپر آرگیو کیا, ان پہ کانٹیسٹ کیا, کنفرنٹیشن کی فضا بھی آئی. تو میں نے کہا کیوں نہ اس پہ ایک گفتگو کر لی جائے. سب سے پہلے ہمیں گفتگو کا فریم آف ریفرنس طے کرنا ہوتا ہے. اس ڈائیورسٹی کے عہد میں جب لوگ مختلف نوع کے نظریات اور ڈاکٹرائنز کا شکار ہے میں کہوں گا, یا اس میں پڑے ہوئے ہیں اور نئی سے نئی گفتگو ملتی ہے, ایک موضوع پہ ہزاروں رائے جو ہے قائم ہوتی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی بائنریز ختم ہو گئی ہیں, یس اور نو میں جواب نہیں ہوتا بلکہ کوئی درمیان کی صورت ہے. کچھ لوگوں نے دانستہ چیزوں کو مبہم بنایا ہے, کچھ انٹرنیشنلائزیشن میں سے گزر رہے ہیں, انٹرنیشنلائزیشن, ماڈرنائزیشن, ڈیجیٹلائزیشن, یہ سارے پروسیسز بھی چل رہے ہیں. اس کے اندر ریلیجن بھی اپنی جگہ پہ ایک اینٹی رکھتا ہے. تو اس کنفیوزنگ سائیکولوجیکل سٹیٹس میں لوگوں کی گفتگو بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے. مثلا ہم انڈائریکٹلی, اگر ڈائریکٹلی نہیں تو ویسٹرنائزیشن کے پروسیس میں سے گزر رہے ہیں. یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اور جس کو ہم ماڈرنائزیشن کہتے ہیں اور جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جلدی کسی نالج تک پہنچنا, جو ڈیجیٹل عہد کا سب سے بڑا کمال ہے وہی زوال ہے کہ ہم جلدی نالج تک پہنچنا چاہتے ہیں اور فلڈ آف نالج ہے, سلیکشن آف نالج مسئلہ بنا ہوا ہے. اس عہد میں کوئی گفتگو کرنا آسان کام نہیں ہے. اور اس عہد میں جب کہ ہماری نئی جنریشن بہت حد تک میں کہوں گا کہ ایک تو فزیکل ڈیفارمیٹی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے مینٹل ڈیفارمیٹی, اور آپ کی مینٹل ایک اسٹرکچرنگ بھی ہوتی ہے سوچنے کی. وہ آپ کے سائیکولوجیکل جو بیہیویئرز ہیں, ہورائزنز ہیں, اگر وہ ڈیفرنٹ ہوں گے تو کسی گفتگو کے انجام پہ آپ پہنچ بھی نہیں سکتے. ایک مسلمان جو ہے وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے اور اللہ کی قدرت میں ہے کائنات کا ذرہ ذرہ. یہ کائنات, اس میں کتنی گلیکسیز ہیں, کتنے سولر سسٹمز ہیں اور کتنے پلانٹس ہیں, ستارگان, سیارگان, بھائی جو کچھ بھی ہے, اس کا مالک ایک ہے اور وہ اس کو بنانے والا ہے اور اس کو ہم اللہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کا میسج ہم تک لے کے آئے ہیں اور قیامت تک یہ میسج حتمی ہے, مکمل ہے, اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ 2 چیزیں مانتے ہیں تو پھر آپ مسلمان ہیں, اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کی آئیڈینٹی مسلمان کی نہیں ہے. بے شک آپ کا نام عائشہ, فاطمہ, زینب, مکرم, عزیز, ابرار, اسلم کچھ بھی ہو, آپ کے نام اسلامی ہو, حتیٰ کہ آپ کا نام محمد ہی کیوں نہ ہو, احمد ہی کیوں نہ ہو, آپ کا نام جو ہے عبد الجبار کیوں نہ ہو, عبد الغفار کیوں نہ ہو, غلام رسول کیوں نہ آپ کہلوائیں, لیکن اگر آپ رسول کو, محمد کو پروفٹ نہیں مانتے آخری, اور اللہ کا میسنجر نہیں مانتے, اور اللہ کو اس کائنات کا مالک نہیں مانتے, تو آپ مسلمان نہیں. اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کے لیے بہت موزوں ہے کہ آپ میری گفتگو کو یہیں پہ سٹاپ کر دیں اور آپ اس ویڈیو کو بند کر دیں, کیونکہ آپ کے کام کی کوئی بات نہیں. آپ کے ساتھ کسی اور موضوع پہ بات ہو سکتی ہے, یا اس موضوع پہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. میں ابھی تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اللہ کو مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں. ایک تو یہ گفتگو ہو گئی. کچھ لوگ یہیں پہ مجھے ڈاگمیٹک کہیں گے کہ اس نے تو اپنی گفتگو کو محدود کر دیا. ہاں جی, محدود کر دیا. اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو محدود کر دیا, لیکن ایک لامحدود گفتگو کے لیے یا اور طرح کی گفتگو کے لیے آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے. ابھی تو ہم جب بات کرنے لگے ہیں شادیوں کی
تو شادیاں اسلام کے اندر بات کر رہے ہیں ہم، پولیگیمی کی ویسٹ کے اسکول آف تھاٹ کی، ویسٹ کی ڈاکٹرائن کی بات تو نہیں کر رہے. نہ تو میں افریقہ کی بات کر رہا ہوں، نہ افریقہ کے کسی ایسے ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ وہ اپنی خواتین کو وجائنل لاک لگا دیتے ہیں کہ بھائی ہماری عورتیں کسی اور کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ نہ رکھیں. نہ میں افریقہ کی کسی ایسے کنٹری کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ناک میں نکیل ڈال کے وہ رسیاں ڈال کے انہیں لے رہے ہوتے ہیں. نہ میں اپنا جسم اپنی مرضی والوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، نہ میں ان لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جو پولیگیمی کے خلاف ہیں کہ ایک مرد کی ایک سے زیادہ شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں اور وہ مسلم نہیں ہیں، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پولیگیمی کا الزام لگاتے ہیں. اور یہ جو فتنہ مووی اور فتنہ اور اس طرح کی یہ جو رشدی کی وہ سٹینک ورسز اور اس طرح کی شیم وغیرہ جو کتابیں ہیں، یہ ساری کتابیں اسی حوالے سے قابل ذکر ہوتی ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی اٹیک ہیں ہم پہ، اسلام پہ اور مسلمانوں پہ. اگر ہم نے مسلمان ہو کے بھی انہی کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو پھر یہ تو غلط بات ہے، مسلمان ہیں نہیں ایسی صورت میں. تو یہ دو پیراڈائم ہیں. پہلے ایک پیراڈائم ہے اسلامک اور ایک ہے نان اسلامک. جو نان اسلامک پیراڈائم ہے اس کی اور دنیا ہے، ان کی نفسیات اور ہے، ان کی ڈاکٹرائن اور ہے، وہ زندگی کے بارے میں کچھ اور سوچتے ہیں، ان کے ازلی ابدی تصورات اور ہیں زندگی کے بارے میں. ان کے اندر بھی بڑی قسمیں ہیں، ڈائیورسٹی ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے سبمیشن کر دی. جب ہم نے سبمیشن کر دی قرآن کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے اور اللہ کے سامنے، تو پھر بہت سارے کویسچنز اٹھائے نہیں جا سکتے. مثلا کیا آپ یہ کویسچن اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ تم کہاں سے آئے تھے؟ تم نے ہمیں پیدا کیا، یہ پوری کائنات مان لیتے ہیں کہ تم نے پیدا کی ہے، تو تمہیں کس نے کریٹ کیا ہے؟ اور اس کے اوپر ہم ڈٹ جائیں اور کہیں کہ جب تک ہمیں یہ سیٹسفیکشن نہیں دیتے ہم تم سے بات نہیں کریں گے، مکالمہ نہیں کریں گے. یا مکالمہ کریں گے تو یہی مجھے حل چاہیے. اور کیا آپ اپنے اللہ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس تھیوری کو چھوڑیں کہ جناب بہت ساری چیزیں مظہر ہیں، کائنات مظہر ہے اللہ کے ہونے کی، لیکن آپ اللہ سے یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ سامنے آؤ پھر مانیں گے. پھر آپ اللہ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں تو نہیں یقین کہ قرآن کی کتاب جو ہے تمہاری طرف سے آئی ہے، ہم تو نہیں مانتے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ پوری کائناتیں جو ہیں بنائی ہوئی ہیں، ان کے اندر اور کہاں کہاں زندگی ہے، پہلے یہ بتاؤ پھر ہم آگے چلیں گے. ہم نے اللہ پہ، غیب اللہ پہ یقین کیا ہوا ہے کہ اے اللہ ہم تم پہ یقین کرتے ہیں اور تمہاری بتائی ہوئی ہر بات پہ یقین کرتے ہیں، اور تم نے جو آرڈر دیا ہے اس کے سامنے اپنا سر خم کرتے ہیں، اور ہم تجھے مانتے ہیں، اور ہم تمہارے ساتھ آرگیو اور بحث نہیں کر سکتے، ہم تمہارے ہونے کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتے. جب آپ یہ نہیں اٹھا سکتے تو پہلا تو یہیں پہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کے آرڈر سے مان رہے ہیں، اس کے اندر آرگیومنٹ نہیں. اس نے جس کو جائز قرار دے دیا وہ جائز ہے، اس نے جس کو ناجائز کہہ دیا وہ ناجائز ہے. آپ جائز ناجائز تو نہیں بنائیں گے. اب آپ جب فیصلے کرنے لگتے ہیں انسانی نفسیات کے بارے میں، جنسیات کے بارے میں، عورتوں کی سائیکالوجی کے بارے میں، مرد کی سائیکالوجی کے بارے میں، تو ہم سارے کے سارے بہہ جاتے ہیں ان علوم کے سیلاب میں اور سیل رواں میں جو کہ ہمیں باہر سے ملتے ہیں. میں خود ایک نفسیات کا طالب علم ہوں، پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہوں، ٹھیک ہے. کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کی بات کرتا ہوں. کوگنیشن بیہیویئر جو آپ عمل کرتے ہیں، کوگنیشن آپ کی سوچ اور عمل، اس کے حوالے سے علاج کی بات کرتا ہوں. تو اس کا مطلب سوچ بہت اہم ہے. تو ایک مسلمان کی سوچ ایک غیر مسلم کی سوچ سے ہی مختلف ہے، اس کا بیہیویئر ہی مختلف ہے، اس کا عہد و پیمان اللہ کے ساتھ ہی مختلف ہے. اس نے وعدہ و پیمان ہی کچھ اور کیے ہیں. اس نے ایک سطح تک دلیل اور آرگیومنٹ پہ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جہاں پہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ ایکسپلور کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ کائنات کیا ہے، کائنات کے مخفی راز جو ہے انہیں کھولنے کی کوشش کریں. وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ ہی سوال اٹھانا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو بھی کہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور اس طرح اس کے جو ارشادات ہیں، اس کی جو اجازتیں ہیں، اس کے جو احکام ہیں، ان سب پہ کوئی آرگیومنٹ ہو نہیں سکتی. تو اگر ہم ڈائریکٹلی جمپ کریں تو دنیا میں دو طرح کے پیراڈائم میں رہنے کے، ایک تو مسلم پیراڈائم ہے میں تو یہ کہوں گا، اور ایک دوسرا پیراڈائم ہے جس کے اندر بھی شاید کتنے پیراڈائم ہوں گے اور کتنی ڈائیورسٹی ہوگی. اگر ہم دوسرے پیراڈائم پہ جائیں تو دیکھیں انسانی نفسیات کے بارے میں لیٹسٹ جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہم جنس پرست بھی ہو سکتا ہے
اور اس طریقے سے مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے جنسی تعلقات رکھنے کی اجازت ہے، اور اٹس کوائٹ نیچرل۔ چلو ان کے نیلسن جو بک آف پیڈیاٹرکس ہے وہ لکھتی ہے کہ جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا بچہ جب تو اس کے اندر نیچرلی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ہم جنس پرست بائی سیکشول ہوتا ہے، اور پھر سوسائٹی اس کو ایک طرف لگاتی ہے۔ یہ جو آپ کے ویسٹرن جو سپریم کورٹ ہے امریکن، اس نے ویسے فیصلہ دے دیا۔ آج سے 15-20 سال 30 سال پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم جنس پرستی کا علاج کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے کنورژن تھیراپی بھی شروع کی تھی۔ کنورژن تھیراپی کو ختم کر کے اب انہوں نے کہا ہے، امریکن سائیکولوجیکل کاؤنسل نے، میرا خیال ہے 2003 میں یا 1973 میں، میں بھول رہا ہوں، کہ کسی کو ہم جنس پرست لوگوں کو خواتین کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ رکھیں یا مرد مرد سے، ان کو اب نارمل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل ہے، یہ سیکس آئیڈینٹی ان کی پریفرنس ہے، تو ان کو آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ اسی طرح سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر ان کے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یہ بھی اسی فیمنزم کی جو تحریکیں چل رہی ہیں اس میں بھی، تو یہ تو اینڈ لیس ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سائیکالوجی جو ہے نا ایوالو کرتی ہے، جہاں 4 لوگ اکثریت میں کہتے ہیں ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، انٹل کو کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، انہیں کر رہے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم ہیومن نفسیات کی بات کریں تو نفسیات، کسی شخص نے یہ بھی کہا، ہمارے ایک دوست نے، کہ نفسیات جو ہے وہ تو کلچر ہے، جس کلچر میں آپ رہیں گے تو وہاں کی نفسیات آپ کی ہو جائیں گی۔ بالکل یہ بات درست ہے۔ ستی کی رسم، عورت مرد کے ساتھ مر جاتی تھی، ہمارے یہ لوکیل کی بات ہے نا، ہندو جو سسٹم تھا جس سے ہم ڈائریکٹلی جہاں سے نکلیں، عورت ستی کی رسم میں مر جاتی تھی مرد کے ساتھ، تو عورت کی یہ سائیکالوجی بنائی گئی تھی کہ تم نے مر جانا ہے۔ قدیم جو عرب ہے، عرب اس کے اندر عورتوں کو، وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لوگوں کی یہ سائیکالوجی تھی کہ کر دیں۔ اور پیچھے چلے جائیں اگر سوڈوم میں، تو وہاں پہ بھی ہم جنس پرستی، جس کو ہم حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کہتے ہیں، وہاں سوڈوم سٹی، اسی سے یہ لفظ سوڈومی نکلا، ٹھیک ہے، جس کی آگے کیٹامائٹ اور سوڈومائٹ یہ 2 وہ نکلیں، پیسیو اور ایکٹیو۔ پھر آپ قدیم اس میں چلے جائیں لیسبوس میں، تو لیسبوس سٹی جو ہے اس کے اندر اس سے روایت ہے یہ لیسبینزم کی، عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات۔ سیفو کو دیکھ لیں، آپ کو ملے گی جہاں وہ ایک اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، خاتون کے ساتھ وہ سیکشولی انوالو ہوتی ہے۔ انسان کی نفسیات کو جب بھی کھلا چھوڑ دیں گے، اس کو کسی الہامی کتاب یا حکم کے تابع نہیں رہنے دیں گے، تو وہ ببھر جائیں گی، وہ کنٹرولڈ نہیں ہے، وہ اپنا رستہ خود نکالیں گی۔ اس لیے ہر عہد میں جب تک کہ اسے کنٹرول نہیں کیا گیا، اپنے رستے نکالے گئے۔ اسلام تو انسانی نفسیات، انسانی زندگی کی تشکیل نو کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام آپ کو لسی پینے سے منع کرتا ہے، یا آپ کو چاول کھانے سے منع کرتا ہے، یا گلاب جامن کھانے سے منع کرتا ہے، یا کھجور کھانے سے منع کرتا ہے۔ یہ باتیں تو زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ اسلام بیسیکلی آپ کے لیے ایک تشکیل نو کا پیمانہ لے کے آیا ہے، اور وہ پیمانہ وضع کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات وضع کرتی ہیں، اور اگر ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ہم یہاں پہ اس بات کو مان لیں تو یہاں پہ ساری ڈسکشن ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عورت کی نفسیات، بھئی عورت کی نفسیات، مرد کی نفسیات، ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے، سائیکالوجی یہ کہتی ہے، میسٹن اور جانسنز یہ کہتے ہیں، نینسی فرائیڈے یہ کہتی ہے، گراہم میسٹرٹن یہ کہتا ہے، فرائیڈ یہ کہتا ہے۔ بھائی مسلمان ہیں، آپ نے تو کہنا ہے اللہ یہ کہتا ہے، تو ڈائریکٹلی جمپ کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ قرآن میں اجازت دیتا ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، مرد کو تنبیہ بھی کرتا ہے کہ خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور مرد کو یہ تنبیہ بھی کرتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ جنرلی سلوک کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے کچھ پہلے جو ان کے ارشادات ہیں ان میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں کہا کہ اس میں بہت سختی ہوگی۔ اب 4 بیویوں کی یا ایک اور عورت اور ایک اور عورت رکھنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، تو اللہ جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس نے عورت کو پیدا کیا ہے، جس نے مرد کو پیدا کیا ہے، ایڈم اور ایو کو پیدا کیا، اگر ہمارا یہ یقین ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو بند نہیں کی، اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے یا سمجھتی ہیں، اور آپ کی آئیڈینٹی بھی یہی ہے، اور آپ جھوٹ نہیں بول رہے یا بول رہی، آپ کے اندر کھوٹ نہیں ہے، تو اس نے یہ اجازت دی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہاں پہ چونچنا ہے ہی کوئی نہیں، کوشچن کیسے ہے؟
جب اجازت دے دی اور آپ نے اللہ پہ یقین کر کے یہ کہا ہوا ہے کہ جو تو حکم دے گا یا جس چیز کی اجازت دے گا یا جس چیز کی تو پرمیشن دے گا، یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابیوں کی زندگی، صحابیات کی زندگی اور ہمارا جو پورا اسلاف ہے اس پورے کے اندر یہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا، یہ شادیاں کرنا مرد کی، یہ مکمل موجود ہے۔ اور کہیں پہ بھی یہ نہیں کسی عورت نے یہ کہا ہو کہ میں تو ایک سے زیادہ شوہر رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بھی سوال آیا کہ ایک سے زیادہ شوہر۔ پہلے تو میں نے اس کا جواب دے دیا، ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں 4 رکھ رہا ہے نا، تو خواہش تو اس کی 10 کی بھی ہو سکتی۔ مرد کی خواہش مرد سے جنسی تعلقات کی بھی ہو سکتی ہے، عورت کی خواہش عورت سے جنسی تعلقات کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب تو جانوروں سے جنسی تعلقات کی بھی صورتیں ہیں، بیسٹیالٹی جسے کہتے ہیں، یورینزم ہے، فیٹشزم، ٹرانسویسٹزم، بہت ساری اب نارمیلٹیز ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا، وہ بھی آپ کو بہت ساری اجازتیں دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دوسرے ملکوں میں اخلاقیات کیوں ہیں؟ وہی ہوگی اخلاقیات، کنفیوشس نے بھی دی، میگنا کارٹا نے بھی دی اخلاقیات، قرآن نے بھی دی، بائبل نے بھی دی، تورات نے بھی دی، ٹھیک ہے۔ فرائڈ بھی بات کرتا ہے، برٹرنڈ رسل بھی اخلاقیات کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک عورت کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ سوئے، وہ چاہے تو کسی کے ساتھ بھی سوئے، البتہ بچہ اپنے مرد کا پیدا کرے۔ گراہم میسٹرٹن جو واہیات بکتا ہے، میں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ نینسی فرائیڈے کیا کہتی ہے، وومن آن دا ٹاپ ان مائی سیکرٹ گارڈن میں، اور وہ کیا ویسٹ میں کر رہی ہے۔ تو بھائی یہ تو اینڈلیس ہے۔ عام طور پہ ایسی گفتگو میں جو اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا، جنسیات کی ڈائیورسٹی، فیمنزم اور ہیومن رائٹس کے ماڈرن کانسیپٹس اور یونائٹڈ نیشن کا چارٹر، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جاہل آدمی ہے، اس کو تو پتہ نہیں۔ بھئی یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ ہیں مسلمان، تو مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے پاس ایک کتاب ہے قرآن۔ جو چیز قرآن پہ پوری اترتی ہے اس کو آپ نے اپنانا ہے، جو نہیں اترتی اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دینا۔ قرآن آپ کو ایک سے زیادہ شادیاں مرد کو کرنے کی اجازت دیتا ہے، عورت کو نہیں دیتا۔ اس کا مطلب عورت پابند ہے اپنی سائیکالوجی کو ایک مرد تک محدود رکھنے کی۔ اگر اس کی سائیکالوجی میں ڈائیورسٹی آتی ہے، بے پھراؤ آتا ہے، جنسی ہیجان آتا ہے اور بغاوت آتی ہے اور وہ اللہ کے خلاف آتی ہے، تو نفس لوامہ، نفس امارہ پھر کانسیپٹ آپ نے بند کرنا ہے۔ دنیا عارضی ہے بس نا، بس تو مرد بھی چاہے تو، جیسے میں نے کہا، مرد کہتا ہے میں نے بائی سیکشول ہونا ہے، مرد کہتا ہے میں نے جو ہے نا وہ ہومو سیکشول ہونا ہے، خاتون یہ کہتی ہے اور اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو سنب اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ ایسی کسی بھی لواطت، برائی یا انگیخت جو آپ کے اندر ہے اس کو دبا دیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ یہاں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آگئی بات کہ جی مرد عورت کا خیال نہیں رکھتا اور مرد جو ہے ظالم ہے موجودہ دور کا، اور مسلمان ہونے کے باوجود وہ 4 شادیوں پہ تو کرتا ہے، عورتیں جمع کرتا ہے، لیکن عورتوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، تو یہ ایسا مرد لعین ہے۔ یقینی طور پہ اگر ایسا مرد آپ کی زندگی میں آئے تو آپ اس کے ساتھ چوتھی، تیسری، دوسری شادی نہ کریں۔ اسی طرح آپ جو خاتون ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ شادی جو ہے نا اس لیے نہیں ہوئی ہے، کسی اور مقاصد کے تحت ہوئی، تو آپ بہتر جانتے ہیں، بہتر جج ہیں۔ لیکن محض یہ سوچنا کہ 4 شادیاں، اور اگر مرد عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ایکویلٹی سے کام لیتا ہے، 4 بیویوں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ نبھاتا ہے، تو اجازت ہے۔ عورت کو 4 شوہروں کی کیوں نہیں اجازت؟ اس کے لیے کوئی شخص کہتا ہے، اس کو ویسے پولی اینڈری کہتے ہیں، کچھ علاقوں میں عورتیں 4 مرد رکھتی بھی ہیں، مسلمان عورتوں کی بات نہیں کر رہا۔ تو پولی اینڈری جو ہے نا یہ ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اب یہ سوال پوچھنا کہ بھائی عورت کیوں 4 نہیں رکھ سکتی، تو پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھائی نہیں رکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ستی کی رسم ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورت سے جنسی تعلقات اور مرد سے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 4 شادیوں سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورت ایک ہی شادی کر سکتی، ایک ٹائم پہ ایک شوہر رکھ سکتی۔ حکم آ گیا۔ اب اس حکم کے تحت آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو میرے محترم بہن بھائیوں، آپ نے اپنی سائیکالوجی وہاں پہ سیٹ کرنی ہے جہاں پہ آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اور سائیکالوجی کے بارے میں ایک نظریہ یہ رکھ لیں، انسانی نفسیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا۔ کچھ خواتین نے کہا مجھے کہ خواتین کی گہرائی کو آپ کیا جانتے ہیں؟ کچھ نے کہا کہ مرد کتنا بددیانت ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ کچھ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ نے کہا کہ ہم ایسے مرد کو ہلاک نہ کر دیں، چیر پھاڑ نہ کر دیں جو
شادی کرے ایک اور. اچھا مسئلہ کہاں پہ ہے, پرابلم ہے کہاں پہ؟ کیا وجہ ہے کہ آج کی عورت کی نفسیات دوسری بیوی ہونا, شوہر کی ویسے تو دوسری بیوی ہونا تو پسند کر لیتی ہے, وہ بنتی دوسری بیوی جو ہے وہ بھی عورت ہی ہوتی ہے, تیسری بیوی بھی عورت بنتی ہے, چوتھی بھی عورت بنتی ہے. اس وقت وہ اپنی سائیکالوجی کو مولڈ کر لیتی ہے, اس کا مطلب اس کی سائیکالوجی اس کے کنٹرول میں, اس کی نفسیات. لیکن جب وہ پہلی بیوی ہوتی ہے تو دوسری بیوی کو قبول کرنے کے لیے اس کی سائیکالوجی مولڈ نہیں ہوتی, حالانکہ وہ بھی عورت ہوتی ہے. پہلے تو یہیں پہ آپ ڈفرینس دیکھیں کہ 4 خواتین ایک مرد کی بیویاں ہیں, اور اس کی پہلی بیوی کی نفسیات اور ہے کیونکہ وہ پہلے آ گئی ہے, اور باقی 3 کی اور ہیں کیونکہ وہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ آ رہی ہیں. تو گویا کہ نفسیات, یہ ثابت ہو گیا نا کہ نفسیات امینڈیبل ہے اور اس کے اندر چینج لائی جا سکتی ہے. تو کیوں نہ جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق چینج ہو جائیں. دوسری بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسانی نفسیات بے سمت ہے. اس کو اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر اور ہے. آپ کے کلچر نے جب آپ کو مسلمان بنایا تھا تو آپ نے اللہ کے سامنے سلیوٹ کیا تھا اللہ کی ڈاکٹرائن کو اور نبی کی ڈاکٹرائن کو, کہ ہم نے جو اللہ تم نے ہمیں کہا ہے ہم غیر اللہ کی اب بات نہیں مانیں گے, اب ہم اور لوگوں سے کوئی اصلاح نہیں لیں گے, اب اور لوگوں کے اثرات نہیں لیں گے. زمانہ بدلتا جائے گا, نئے ادوار آئیں گے, نئی تعلیمات آئیں گی, چیزیں ہیومن سائیکالوجی فرائڈ سے چینج ہوتی ہوتی جو ہے نا بیک تک آ جائے گی, کوگنیشن کے اوپر بڑی بڑی تھیوریز آئیں گی. لیکن اے اللہ ہم تیرے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے. جب یہ وعدہ کر لیا تو پھر کون سی اختراعات, دنیا بہت کچھ کرے گی, ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے. انسان سڑکوں پہ بے لباس پھرتے ہیں, ایسے کلبز بنائے گئے ہیں جہاں پہ لباس پہننا جو ہے وہ اس کی ممانت ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی جگہیں بنائی گئی ہیں جہاں پوری کی پوری فیملی بے لباس ہو کے, انگلینڈ امریکہ میں سے, اور وہ کہتے ہیں کہ نیچرل ڈریس ہے جس کے ساتھ انسان اس دنیا میں آیا تھا, جنگل کا انسان رہتا تھا. تو ہم تو یہ بھی نہیں مانتے, یہ بھی ایک سائیکالوجی ہے. جیسے میں نے بتایا ہم جنس پرستی ایک سائیکالوجی ہے, لیسبینزم ایک سائیکالوجی ہے, LGBT جو آپ سن رہے ہیں LGBT رائٹس, پاکستان میں بھی اس کی ویو اب چل رہی ہے, یہ سب ہیومن سائیکالوجی. اگر تو آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو مکمل حق ہے اس دنیا میں کوئی بھی گل کھلانے کا, اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یو ول کنٹرول یور سیلف دا وے یو کنٹرول. کوئی بچہ اپنی ماں سے جنسی تعلقات نہیں رکھ سکتا, کوئی باپ اپنی بہن سے, بھائی بہن سے اور باپ بیٹی سے نہیں رکھ سکتا. آپ کہیں گے جی یہ تو دوسرے بھی ہے, غیر مسلموں بھی ہیں, اور یہ تو ایتھیکل بیہیویئرز اور جگہوں پہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی ایتھیکل بیہیویئر ہے کہ عورت سے جنسی تعلقات رکھ سکتی ہے. اور جو آپ یہ کہیں گے ایتھیکل بیہیویئر ہے تو آپ کو میں بتا دوں وہاں پہ انسیسچول ریلیشن شپس شروع ہو چکے ہیں, یعنی بہن بھائی سے, بھائی ماں سے, ٹھیک ہے, ماں بیٹے سے, یہ تعلقات شروع ہو چکے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کر رہا ہے اس کو کوئی لیگیلٹی نہیں ہے, اس کو ہم نے بند نہیں کرنا. اور 10 سالوں بعد امریکن کورٹ جو ہے اس کا بھی ڈیسیژن دے دے گا کہ جو ہے نا باپ بیٹی سے, اور بیٹی جو ہے نا وہ بھائی سے شادی کر سکتی ہے, ایز اے پارٹنر وہاں پہ رہ سکتے ہیں, اور سول پارٹنرز انہیں کہتے ہیں وہ, یا ہاؤس ہولڈ کا نام وہ ٹرمینالوجی ہے ان کی. تو بھائیوں بہنوں اگر تو یہ ادھر جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے ادھر جائیں. اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ ادھر ہیں اور ادھر کی باتیں کرتے ہیں, ادھر رہ کے ادھر کی باتیں تو نہ کریں, اور ادھر جائیں تو یہ والی آئیڈینٹی تو نہ بتائیں. ہمارے ہاں لوگ ہیں وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے, بچوں کی تربیت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیں یہ اللہ نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں, معاملات خراب ہیں, اندر سے یقین ایک آن ڈگمگایا ہوا ہے. نام وہی بات ہے کہ اکرم, اسلم اور عمر اور ابو بکر اور علی نام ہیں. تو یہ سارا کچھ جب آپ رکھیں گے تو پھر چلیں ٹھیک ہے, نام بھی آپ نے رکھ لیے, آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے, تو اب نہیں ہے تو آپ ایتھیسٹ کا اپنے یہاں پہ لیبل لگا دیں, کوئی کچھ نہیں کہنے والا آپ کو. جب آپ میجورٹی میں ہوں گے کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ ایتھیسٹ ہیں, آپ اللہ کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے, پھر آپ کی میری بحث نہیں بنتی. پھر آپ بالکل پولیگیمی کو سے نفرت کریں, کیونکہ آپ اندر سے میرے نبی سے نفرت کر رہے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اللہ کے وجود سے بغاوت کر رہے ہوں گے, تو پھر یہ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں خود کو اور لوگوں کو بھی. یہ ڈسکشنز ہماری تبھی ڈرفٹ ہوتی ہیں, تبھی ڈریگ ہوتی ہیں, تبھی اس کے اندر وہ
انارکی آ جاتی ہے جب لوگوں کی آئیڈینٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر ایک عورت کہتی ہے پردہ میں نہیں مانتی اور نہ میں ایسے اللہ کو مانتی ہوں جو پردہ کرواتا ہے. پھر ایک عورت کہتی ہے اگر اللہ 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے تو میں تو ایسے اللہ کو نہیں مانتی, یا وہ انڈائریکٹلی اللہ کو نہیں مانتی. رہ گئی بات کہ شادیاں زیادہ ہونے کی صورت میں مرد جو غلط کرتا ہے یا وہ حقوق کا خیال نہیں رکھتا, تو یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ حقوق کا خیال نہیں رکھے گا تو بچ جائے گا, نہ یہاں بچے گا نہ آگے بچے گا. اور عورت اگر اپنے کردار کی حفاظت نہیں کرتی, اپنے بستر کی حفاظت نہیں کرتی, مرد اپنے بستر کو, واضح آیات ہیں قرآن پاک کی, تو پھر یہ 4 شادیاں اور یہ ساری چیزیں میں واپس لیتا ہوں. اگر 4 شادیوں کا مقصد یہ ہے, میں کون ہوں واپس پیسے لینے والا؟ اللہ تعالیٰ نے, میرا مطلب میں اس پہ پلیڈ کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں, میں ایک ایسے مرد کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں جو اپنی 4 بیویوں کو, میں نے کہا کہ جیسے وہ 4 اولادوں کو ایک جیسا رکھتا ہے, باپ اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے, ایسے اس سے 4 بیویوں کو ایکویلٹی اور مساوات اور محبت اور عدل کے ساتھ پیش آنا ہے. پھر 4 بیویاں, عورتیں جمع کرنا اور ایک عورت کو سڑک پہ چھوڑ دینا, ایک کے بچے رل رہے ہیں. اور ہاں, پہلی عورت اگر شوہر سے انتقام لیتے ہوئے اپنے کردار کی حفاظت نہیں کرتی اور ایک اور مرد پال لیتی ہے اور بیوی بھی اس کی رہتی ہے, بد کردار ہو جاتی ہے, اس سے بہتر وہ طلاق لے لے اور شوہر بھی اسے طلاق دے دے. طلاق بھی تو ہے نا, طلاق جو ہے نا یہ پسندیدہ کام تو نہیں ہے اللہ کے ہاں, لیکن ایک ایسی طلاق جو معاشرے کے اندر سکون لے کے آئے, بد کرداری کا خاتمہ کرے, عورت کو پابند کر کے سلاسل میں اور اس کو رکھنا اور اس کو مجبور کرنا, ایسا بھی نہیں ہے. اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بیوہ جو ہو جائے اس سے شادی کریں, جس کو شوہر چھوڑ دے اس سے شادی کریں, عورت کو موقع دیں کہ وہ یہ بہتر زندگی گزارے. لیکن آج کی وہ عورت جو اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتی, شوہر کی بھی نہیں مانتی, بہت آؤٹ گوئنگ ہے, اس کا سورس آف انفارمیشن اور سورس آف سائیکولوجیکل امپریشن جو ہے وہ ویسٹ ہے. وہ برٹرنڈ رسل کی جو ہے نا وہ ایتھکس پہ عمل کرتی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ مرد جو ہے نا دوسری شادی کا تصور کر کے میں اسے چیر دوں گی اور اسے چھوڑ دوں گی دوسری شادی کرنے پہ, اس پہ نہیں کہ مجھے عدل نہیں دے گا. وہ یہ کہتی ہے اس نے دینا ہی نہیں, پہلے ہی پریزیومڈ ہے سب کچھ کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر تو آپ ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے اسلام کو. اور جو مرد جو ہے شادیاں کر رہا ہے کہ عورتیں جمع کرتے ہیں, پہلی عورت سے نفرت کے نتیجے میں, بیزاری کے نتیجے میں اس کے قریب نہیں پھٹکتا, اس کے حقوق جنسی, مالی, معاشرتی, نفسیاتی حقوق اس کے نہیں پورے کرتا, اور اسے عورتیں جمع کرنے کا شوق ہے. لعین ہے ایسا شخص, میں اس کے بارے میں کیا فتویٰ دوں گا. یقیناً اللہ کے لیے وہ اللہ کے نزدیک بہت برا ہوگا وہ. اور ایسا شخص اگر آپ کو پتہ چلا ہے تو آپ دوسری شادی دوسری خاتون کی اس سے کر رہی ہے, اس کو نہیں پتہ کہ یہ مجھے جمع کرنا چاہتا ہے, اسے عورتیں جمع کرنے کا شوق ہے, ایک اور سے کر لے گا. دوسری بات ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرد تو بالکل ہی اللہ کے اصولوں پہ بھی کام نہیں کر رہا, تو آپ کا وہ امیدوار نہیں ہونا چاہیے, کینڈیڈیچر اس کا ختم ہو گیا. ہم اس پہ بات جاری رکھیں گے. اور ایک بات جو میں اینڈ تک پھر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک آپ کی آئیڈینٹی اگر مسلمان کی ہے تو اللہ کے احکام ہیں اور اللہ کی الاؤنسز ہیں, اجازتیں ہیں, اور اللہ جب اجازت دے رہا ہے تو اس کو پتہ ہے جس کو میں نے بنایا ہوا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کوئی دنیا کا نفسیات دان اللہ سے بڑھ کر کسی مخلوق کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ جب کہ اللہ نے خود اسے تخلیق کیا ہے. جب ہم اللہ کے تخلیق کردہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہتر ہمارا پتہ ہے, اور ہم جہاں جہاں اللہ کے ساتھ محسوس نہیں کرتے اس کی تعلیمات کے ساتھ, ہم نے کہیں اور سے کسی شیطانی سورس سے انفارمیشن لی ہوتی ہے, اس انفارمیشن نے ہماری سائیکالوجی چینج کی ہوتی ہے, اور چینج اپنے طریقے سے کی ہوتی ہے, اور ہمیں اللہ کے احکامات اور ان پہ عمل کرنا برا لگتا ہے, اور ہمیں وامٹنگ کا احساس ہوتا ہے, ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے, اسٹریس ہوتی ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. اسلام انسانی نفسیات کو لگام ڈالنے کے لیے آیا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. یہ نفس لوامہ اور نفس امارہ کیا ہے؟ اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے کہ جو مرضی کرو تو وہ کیا کیا کرے گا. وہ تو تنوع پسند ہے, اس کی تو جبلت میں, فطرت میں چھین لینا, لے لینا, نیا سے نیا کام. وہ تو شاید ایک دن بھی ایک عورت کے ساتھ نہ رہے, اور ایک عورت ایک دن بھی ایک مرد کے ساتھ نہ رہے. اور برٹرنڈ رسل تو یہی کہتے ہیں, وہ کہتا ہے یہ کیا ہوا کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ہی رہے گا اور ایک عورت ایک مرد کے ساتھ ہی رہے گی. پڑھ لیں اس کی میرٹل ایتھکس, جس نے نہیں پڑھی اور پڑھ کے آپ کہیں کہ ہماری نفسیات تو وہ ہے. ویسٹ سے آپ کچھ ایجوکیشن آ رہی ہے, ویسٹ کا میڈیا, ویسٹ کی ڈاکٹرائن, ویسٹ کے سائیکالوجسٹ, ویسٹ کی کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو صاف ظاہر ہے ویسٹرنائزڈ ہیں, آپ کا مائنڈ ہائی جیک ہو چکا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق آپ نے رہنا ہے, اور دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے, یہ بہت کچھ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے,
اس سے انسپائر ہو کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں گے، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اور دوسری بات، ہم ہندوانہ رسم و رواج کے ہیں، عربی تہذیب ہمارے ہاں آ گئی ہے۔ یہ عربی نہیں ہے اسلام، نہ اجمی ہے، نہ ہندوستانی ہے، نہ افریقن ہے۔ اسلام عربیوں کی بھی کیا اس کو کہتے ہیں، ان کے اندر بھی تبدیلی لانے کے لیے آیا تھا، ان کی بھی تشکیل نو کے لیے آیا تھا، ہندوؤں کے لیے بھی تشکیل نو، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے جو اسلام قبول کریں گے، ویسٹ میں جو کریں گے۔ اسلام ایک بڑا ہی یونیفارم ریلیجن ہے، وہ سب کو کہتا ہے کہ آئیں اس میں داخل ہو جائیں اور اس لینس سے آپ زندگی کو دیکھیں۔ جب اس لینس سے دیکھیں گے تو آپ کی بیٹیوں کی، میری بیٹیوں کی، آپ کی بہنوں بیویوں سب کی سائیکالوجی ایک بن جائے گی۔ جب آپ لینس مختلف یوز کریں گے زندگی کو دیکھنے کا، لینس ویسٹرن، اسلامک، حدیث، میگنا کارٹا، کنفیوشیس، یونائٹڈ نیشنز، ٹھیک ہے، جب آپ اتنے سارے لینس دیکھیں گے تو آپ کو تو پھر لیزبینزم بھی ٹھیک ہے، ہوموسیکشولیٹی ٹھیک ہے، 4 شادیاں تو بالکل ہی ایسی صورت میں غلط ہیں، پولیگیمی تو کرس ہے اگر آپ اس آئیڈیالوجی کے ہیں تو، اس کے ہیں تو اس میں رہیں، اس میں جانا ہے تو اس میں چلے جائیں۔ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں۔ اور اسلام بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیومن سائیکالوجی کو لگام ڈالنے کے لیے آیا ہے، اور ایتھیکل کنڈکٹ کوئی بھی ہوتا ہے تو لگام ہی ڈالتا ہے، لیکن کیونکہ ایتھیکل کنڈکٹ اور ایتھیکل جو امپلیمنٹیشنز ہیں وہ فائنل ہیں اللہ کی، اور ریلیجن اسلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ساری باتیں اگر آپ نے مان لی تو مسئلہ سیدھا ہو گیا، احکام سامنے ہیں۔ آپ کو اپنی سائیکالوجی کو اسلام کے مطابق کرنا ہے اور اپنی تشکیل نو کرنی ہے۔ اگر نہیں کر سکے ابھی تک تو ابھی کرنی پڑے گی بھائی، تو اگر ہماری نہیں ہو سکی، ہمارے والدین نے نہیں کی، ہماری تہذیب نے نہیں کی، ہم نے سنے سنائے مسلمان ہو گئے، ہمارا ابھی تک ذہن میں ہے کہ ہم تو بیسیکلی انڈو پاک کے کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، دین تو عربی میں آیا تھا اور عربی خطے کے لیے آیا تھا، ہمارے لیے تو آیا ہی نہیں، تو پھر تو ہم مانتے ہی نہیں ریلیجن کو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی آیا تھا اور اللہ واقعی ایک مالک ہے جو کہتا ہے، اس کی سوچ اور اس کا لیول اور اس کی جو آرڈر ہے، اس کی سطح بہت بڑی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے اور وہی ہمیں جانتا ہے۔ تو پھر جہاں پہ بھی آپ کی سائیکالوجی ویسٹرنائز ہونے لگے، ہاتھ سے نکلنے لگے، آپ لیزبین بننا چاہیں، آپ 4 بیویوں کے کانسیپٹ کے اوپر کس بھیجنا چاہیں، لعنت کرنا چاہیں، لعن طعن کرنا چاہیں اس کو، آپ کو نبی کی زندگی سے انسپریشن لیتے ہوئے پریشانی ہو، اللہ کے احکام کی طرف جاتے ہوئے پریشانی ہو، ویسٹ کی طرف دیکھیں تو ذرا ایزی نظر آئیں، ہم جنس پرستی اچھی لگنے لگے، تو آپ لگام ڈالیں اپنے آپ اور اللہ کے احکام کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر آپ لگام نہیں ڈالنا چاہتے اور آپ اسی طرح کی ایملگمائزڈ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، تو صنم سے وصال کر لیں، ویسٹ کو اوڑھ لیں، اپنی آئیڈینٹی وہی بتائیں، اسلام سے نکل جائیں باہر۔ میں نہیں آپ کو نکال رہا ہوں، مطلب آپ نکل جائیں، آپ کے لیے بہتر ہے دنیا۔ پولیگیمی کے خلاف باتیں کریں، نئے نئے لیکچر دیں، نئی نئی کتابیں لکھیں۔ اور اگر آپ کی آئیڈینٹی یہ ہے تو آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، ایک پیرائے، ایک پیرامیٹر، ایک ڈاکٹرائن، ایک اسکول آف تھاٹ اور ایک شیڈیولڈ زندگی گزارنے کا، تو اس کے اندر تو آپ کی نفسیات آٹومیٹیکلی اس کے مطابق ہو جائے گی۔ اور جب آپ نفسیات کو اس کے مطابق ڈھالنے کا فیصلہ کریں گے تو کوئی اور چیز آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگی، ہونے لگے گی تو آپ اسے کہیں گے گڈ بائے بھائی، ہم آپ کے امیدوار نہیں، کہیں اور ٹرائی کریں۔ ابھی آپ نے دامن کہیں اور رکھا ہوا ہے اور آپ کی گفتگو کہیں اور ہے، آپ کا سورس آف انفارمیشن کوئی اور ہے، سورس آف امپریشن اور ہے، متاثر کہیں اور سے ہیں۔ آئیڈینٹی آپ کے مسلمانوں کی ہے، گفتگو میں آپ مسلمان بن جاتے ہیں، نام بھی، اللہ کا ذکر بھی بار بار کرتے ہیں، اللہ کی بات آپ کو اچھی لگتی نہیں، تو مسئلہ ہوگا۔ اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ بہت سارے سوال ایسے ہیں جن کو میں ابھی آنسر نہیں کیا اس گفتگو میں، اس کو کریں گے۔ میری اس گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ پہلے اپنی آئیڈینٹی، پھر یہ کہ آپ نے اللہ کو اپنا مالک آخر سمجھا ہے، مالک کل سمجھا ہے، اور اس کے حکم کو سمجھتے ہیں کہ خرابی کہیں ہمارے اندر ہو سکتی ہے، اس کے حکم میں خرابی نہیں، اپنی خرابیاں ڈھونڈیں۔ السلام علیکم۔